औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में सालाना बजट आ रहे हैं, वफाक के भी और सूबों के भी, और मुल्की मईशत के लिहाज से सालाना बजट की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। गुजरांवाला में जो कि एक रेवेन्यू कलेक्शन में बड़े शहरों में शुमार होता है गुजरांवाला का, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी के एक बड़े ग्रुप की नुमाइंदगी करते हैं और साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, वन यूनिटी ग्रुप के कायद हैं अखलाक अहमद भट्ट साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे पूछेंगे कि आइंदा बजट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता है। सर, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हर साल हम बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, बजट आ रहा है और सारा साल ही डिस्कशन होती रहती है और हमारे मुल्क में तो वैसे भी ज़िमनी बजट भी आते हैं। तो इस साल ये जो बजट आ रहा है ये कितना आपको उम्मीदें हैं, इससे कितना मुख्तलिफ हो सकता है, और IMF का भी एक मामला साथ साथ प्रोग्राम भी चल रहा है, तो क्या ये बजट पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के हल में को मुआवनत कर सकेगा? बिजनेस कम्युनिटी को क्या उम्मीदें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं है कि बस पाकिस्तान कम्युनिटी और पाकिस्तानी कौम हमेशा बजट पे उम्मीदें लगा लेते हैं, जो कि इंतहाई बेमकाना बात है। गवर्नमेंट जो भी आती हैं, अभी भी जो गवर्नमेंट आई है, मैं समझता हूँ अपनी तरफ से वो कोशिश कर रही है। इससे पहले भी लोग आते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ कोताहियाँ भी होती हैं बेहतर करने की, लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल आपको पता है ऐसे ही IMF में जकड़ा हुआ है। जिस मुल्क के पल्ले ही कुछ ना हो, जिसके पास वसाइल ही ना हो, पाकिस्तान की कलेक्शन का 80% तो कर्ज़ों में चला जाता है, बजट और बाकी अखराजात फिर कर्ज़ों से पूरे नहीं है। तो खुदारा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अरबाब इख्तियार से, सियासतदानों से, अपनी इस्टेब्लिशमेंट से, अपनी आवाम से मिल बैठ के इसको तो हाल निकालें। सागर साहब, ये अल्फाज का हेर फेर है। आप मुझे बताएं, जिस घर पे कर्जा ही कर्जा हो वो क्या बजट बनाएगा, क्या पॉलिसियां बनाएगा? कुछ तजवीज़ ऐसी दे सकते हैं? तजवीज़ ये है, देखें अभी जो हो रहा है ना, अच्छी मैनेजमेंट से मैं यही है ना, अभी जो हो रहा है ना वो और स्क्रू टाइट कर रहे हैं बिजनेसमैन का। कलेक्शन जाहिर है मोनो चलना कलेक्शन से है, कलेक्शन बढ़नी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी अरबाब इख्तियार से, कारोबार चलने दें लोगों के, कारोबार का पहिया चलाए। अभी रुका हुआ है, कारोबार का पहिया चलेगा तो टैक्स आएगा। आप हाँ ये ज़रूर करें, जो टैक्स नहीं देता उसे मत छोड़ें, पकड़ें उसे। इंडस्ट्री को ज़रा फ्री हैंड दें। जो टैक्स नेट में है, टैक्स दे रही है, उसे सक्रिय मत करें, क्योंकि वो अगर आपने सक्रिय किया ना तो अगली चूड़ी से वो बाहर निकल जाएगी, आउट हो जाएगी। इस ट्रेडर्स के बारे में कहा जाता है, ट्रेडर जरूर लेना चाहिए। जो बहुत से हमारे अरबों खरबों पति ट्रेडर नहीं है, उसमें इम्पोर्टर्स नहीं है, कुछ में और भी बहुत से लोग हैं जो इन्वॉल्व नहीं है। हाँ ठीक है, उनसे जरूर लें। हर तरह के कारोबार, हर तरह, डॉक्टर्स हैं या प्रोफेशनल्स नहीं देते आप माशरे में देखें जी। अब सिर्फ इंडस्ट्री आपको नजर नहीं आएगी। हमारा ये प्रॉपर्टी बेस्ड काम है, अरबों खरबों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स नेट में नहीं है, उसको जरूर लें। लेकिन जो सही इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, खुदारा उसे तंग ना करें। सागर साहब वो इस हद तक आ गया कि उसने भाग तो गए हैं बहुत से, बाकी भी भाग गया। आप देखें बड़े बड़े ग्रुप, हमने एक यूनिट बंद कर दिया टाइल का 3 साल से, मास्टर बंद हो गई है, दूसरे भी हर एक चीज़ों पे आए हुए हैं। हम जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, यकीन करें जहाद कर रहे हैं। तो मेरी, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है हमारे IMF के, जो उनके ज़ाहिर IMF इनको पैसे देता है, उसने अपनी पॉलिसियाँ बनवानी है, उन्होंने रिकवर तो करने हैं, लेकिन इस मुल्क का पहिया चलाएंगे, कारोबार को आसानियाँ पैदा करें, रुकावटें ना पैदा करें। पहिया चलेगा तो लोग टैक्स भी दे देंगे, ज़्यादा भी दे देंगे। ये मेरी अभी तो सिमें बंद कर रहे हैं कुछ जो नॉन फाइलर, ठीक है, बंद करना चाहिए। जो टैक्स नेट में नहीं है उस करें, उनके साथ हर लोग करें, हम इनके साथ हैं। टैक्स नेट में ना आना, कारोबार करना और टैक्स नेट में ना आना, ये तो बड़ा बहुत है। इस मुल्क के साथ भी, इस कौम के साथ भी ज्यादती है। टैक्स नेट में जरूर आए, थोड़ा दें, दे दें।
हिस्सा डालें जरूर। اور ہر سال ہم کہتے ہیں کہ ایکسپورٹس کا بھی ہم نیا ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں, ٹیکس کلیکشن کا بھی مقرر کرتے ہیں, سب شیئر ڈالیں اس میں, سب شیئر ڈالیں. یہ ملک تبھی چل رہا ہے. رائٹ. اچھا سر, یہ جو سال ہے 2024 یہ اب چیمبر الیکشن کا سال ہے. جی سر. اور دونوں جو بڑے گروپ ہیں, متحرک گروپ ہیں, انہوں نے اپنی کیمپین کا آغاز بھی کر دیا ہے اور اس میں جوڑ توڑ بھی شروع ہو گئے ہیں, لوگ بھی آ جا رہے ہیں مختلف, کچھ شامل ہو رہے ہیں, کچھ جائیں گے بھی آئیں گے. اور جب الیکشن کا سمجھ لیجیے کیمپین کا آغاز ہوتا ہے, اسی وقت میں ایک بڑی شخصیت ہے آپ کے ساتھی ملک ظہیر الحق صاحب. جی سر. ان کی مجھے نہیں پتا آپ اس ملاقات میں تھے یا دوسرے گروپ کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. جی. تو یہ ملاقاتیں اس کو ہم کیا کہیں کہ بزنس کمیونٹی, کیا یہ کوئی تازہ ہوا کا جھونکا ہے کہ بزنس کمیونٹی کوئی نئے اتحاد کی جانب جا رہی ہے؟ اس سے کیا آپ کو پتہ ہے ہم سب بزنس کمیونٹی سے, ہمارے محلہ پہ وہ بھی بزنس کمیونٹی. جی. گجرا مولا کے لوگ ہیں, وہ کوئی غیر نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے ہمارے, سارے اپنے لوگ. چند ایک جس میں بدتمیزی جو کرتا ہے اس کے مخالف ہم جاتے ہیں, ورنہ وہ بھی شریف آدمی ہیں, کاروباری لوگ ہیں. تو ملاقاتیں رہنے چاہیے. اگر ملک ظہیر صاحب ملے ہیں تو ان کے پرانے ساتھی ہیں, وہ ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ ابھی آتا ہے یا نہیں آتا. ظہیر سے ابھی میری ڈیٹیل بات نہیں ہوئی, وہ گیا ہوا تھا باہر, میں کل آ رہا ہوں. انہوں نے تو مختلف ایک نہیں ہے, 5-6 لوگوں سے ہماری باتیں چل رہی ہیں, ان کی بھی چل رہی ہیں, ہماری بھی چل رہی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سیاسی بات بھی ہو رہی ہے چیمبر میں. بالکل باتیں ہوتی ہیں, چیمبر کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں, تو جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو ان سے ناراض ہے انہیں منانے کی کوشش وہی کرتے ہیں. آج پچھلے سال بھی کی, اس سال بھی کریں گے. اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نتیجے تک پہنچتی ہے. تو بہرحال یہ جوڑ توڑ تو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, رابطے رہنے چاہیے. اگر ایک دوسرے کے کو سمجھتا ہے بالکل اس کے قریب ہونا چاہیے. اس میں اگر بزنس کمیونٹی اگر اکٹھی ہوتی ہے, اس میں اتفاق رائے بھی ہوتا ہے, یہ خوش بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی. میں نے یاد ہے آپ کو پچھلی دفعہ آپ نے کئی سالوں سے ذاتی میرے گروپ کی نہیں, گروپ میں مختلف رہتا, میری اپنی ذاتی رائے ہے. اگر کبھی ایسا معاملہ ہوا تو سب سے آگے میں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, تیار پسے پس ڈال کے نا اس شہر کے لیے سب اکٹھے ہو جائے, جس طرح ہم کہتے ہیں اس ملک کے لیے ہو جائے. ٹھیک ہے, کسی کو غیر مت سمجھے, کسی کو غدار نہ سمجھے, بیٹھے اس ملک کا تبھی بھلا ہونا ہے. اب اس اگلے الیکشن میں جو گجرانوالے کی بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں, جو آپ ظاہر ہے کہ آپ کا گروپ اقتدار میں ہے, اس کی پرفارمنس رہی ہے جو, تو آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ایک طرف تو گفتگو بھی چلتی رہے گی, ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کیمپین بھی کرنی ہے, الیکشن کی بھی تیاری رکھنی ہے. تو آپ اب کیا ایجنڈا آپ کے ذہن میں ہے؟ ایک طویل تجربہ ہے آپ کا زندگی کا, اب آئندہ الیکشن میں آپ کیا چیز, کیا منشور بزنس کمیونٹی کے لیے, کیا لائحہ عمل لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہاں گجرانوالہ ہمارا چھوٹا سا ایک شہر, چھوٹا شہر ہے, انڈسٹریل سٹی ہے. یہاں جو چیمبر میں بندہ بیٹھتا ہے نا, اکیلا صدر کچھ نہیں ہوتا, گروپ کی پرفارمنس ہوتی ہے. اور چیمبر کا کام کیا ہے؟ برج بننا, گورنمنٹ اور انڈسٹریلسٹ میں برج بننا, ان کے مسائل حل کرانا, اجاگر کرنا, لوگوں کو بتانا. تو اللہ کا شکر ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارا گروپ پوری طرح حاوی ہے, کامیاب ہے. ہمارے جو بھی مسئلے ہیں پچھلے دنوں میں انٹرم گورنمنٹ نے بہت سے ہم نے کام بھی کروائے ان سے. یہ اپنے موٹر وے لنک جو ایکسپریس وے بنایا, بہت بڑا کام تھا. یہ پیسے ہم لوگوں نے, اس کی فیزیبلٹی ہم نے بنوائی ہوئی تھی. اس میں بھی شامل ہوں اس گروپ, اس بندوں میں جو 25 بندے تھے, انہوں نے پیسے تقریباً 4.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہوا تھا. اس کی فیزیبلٹی ایک انٹرنیشنل فرم کراچی سے ہم نے ہائر کی تھی. عمر اشرف تھا, میں اور شعیب تھے, تینوں اس میں جو لیڈ کر رہے تھے. یہ ہم نے فیزیبلٹی ان کو دے دی. اس پہ انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں, اس میں آپ کر, ورنہ ہم 30-70 پہ کرنے کو تیار تھے. اور ماشاءاللہ بڑے فیسیلیٹی سینٹر بن گیا. بزنس جو بھی اچھا کام آتا ہے ہم لب بیک کہتے ہیں. تو آئندہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں جو اور بہتری ہو سکے. یہ 2-3 پروجیکٹ ہیں, اس میں ڈرائی پورٹ نہ بن سکا, بدقسمتی ہمارے مخالفت کی وجہ سے نہ بن سکا. ٹرین ایک ہمارا پروگرام ہے کہ ٹرین چلائیں گے گڈس کے لیے, وہ انشاءاللہ کریں گے آئندہ. رائٹ, یہ بتا دیجیے کہ ایک سیاسی تبدیلی دیکھتے ہیں, اور سابق جو وفاقی وزیر ہیں خرم دستگیر صاحب, ان کو بھی آپ کے مخالف گروپ کی طرف سے
بہت زیادہ تنقید کا سامنا رہتا ہے انہیں. تو شہر میں جو تبدیلی آئی ہے، جو سیاسی تبدیلی، اس کے بھی آپ کے کچھ الیکشن پہ بھی اثرات ہوں گے کچھ لگ رہا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا کوئی اثرات ہے کوئی سیاسی تبدیلی، کیونکہ یہاں سیاست سے پاک ہے. ہمارے ساتھ پی ٹی اے بھی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے گروپ پہ، ہمارے ساتھ پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، جماعت اسلامی بیٹھی ہے، ادھر بھی نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے، پیپل پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے. باقی لوگوں کی باتیں کرنا، اگر ہم خرم صاحب ہمارے بھائی ہیں، ساتھ دیتے ہیں، وہ الیکشن تو نہیں لڑتے ہیں وہ خان صاحب. ہاں ہمیں کہیں پہ سفارش کروانی پڑتی ہے گورنمنٹ کے کاموں، تو اس میں وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. وہ ہم باہر ہوں ہم اندر ہوں، بھائی ہمارے بھائی ہیں. ان کے جو دوست تھے بھاگے ان کی طرف، لاہور میں بڑے بڑے برج. ہمارا ایک پارٹی ہے جس سے تعلق ہے، ان سے تو ہم نے ملنا ہی ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ، اگر وہ کسی کو ملتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، اور اگر ہم ملتے ہیں تو ہمارا بھی رائٹ ہے. لیکن لینے تو ووٹ ہے نا، جس کو ووٹ ملیں گے بسم اللہ وہ اس پر آگے. صدر چیمبر شیخ فیصل ایوب صاحب نے گزشتہ دنوں یہ بیان دیا الیکشن کے حوالے سے کہ 75 اور 25 کا مقابلہ. ہاں جی، یہ آپ کی بھی یہی سوچ ہے قائدین اسی طرح میں ابھی تو میں نے کیلکولیشن کوئی نہیں کی، صحیح بات ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم پچھلے سال سے بہت بہتر ہیں، پچھلے سے بہتر آپ پچھلے سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں جو کچھ ہماری کوتاہی ہیں اس پہ ہم نے قابو پایا. جو ہمارے چیزیں ہماری نظر میں ہمیں ڈیمیج کر رہی تھی اس کو ہم نے کور کیا ہے. کچھ ایریاز میں آپ ریلیکس تھے، اس کو کور کیا ہے، اور باقی کچھ ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1-2 مہینے میں کافی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. سر میں بہت شکر گزار ہوں تھینک یو آپ کے وقت کے لیے، ہمیشہ آپ نے بڑی محبت کی ہے. بہت شکریہ. اخلاق احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے. آئندہ الیکشن کے حوالے سے اور سالانہ بجٹ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے.